جہاں تک مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا تعلق ہے، انہوں نے جو بات کہی وہ اچھے جذبے سے کہی اور توحید کو ثابت کرنے کے لیے کہی، اور اس بنیاد کو پیش کرنے کے لیے کہ حق کی پہچان ہونی چاہیے، اور اگر مذاہب کسی نہ کسی حیثیت سے حق سے جڑے ہوئے ہیں تو وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کو آپ ایشور کہو، لاڈ کہو، گاڈ کہو، مختلف ناموں سے یاد کر سکتے ہو، لیکن وہ کہ جو ایک ہے، جو خالق آسمان کا بھی اور زمین کا بھی، انسان کا بھی اور جن کا بھی، تمام مخلوقات کا بھی، وہ اللہ ہے، وہ کریٹر ہے، اس کی وہ صفات جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں کسی کتاب میں بھی اس طرح نہیں بیان کی گئی، اور بیان بھی کی گئی تو ان کے ساتھ بہت کچھ باطل گڑبڑ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے مولانا کی خواہش یہ تھی کہ وہ توحید کو پیش کریں اور ان کے بھی حوالے سے سمجھائیں، اور یہ بتائیں کہ جو اوم جس کو وہ کہتے ہیں اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں، اور وہ جس کو منو کہتے ہیں اسی کو ہم آدم کہتے ہیں۔ یہاں غلطی ہوئی ہے، کیونکہ در حقیقت اوم کا جو تصور ہے ہندوؤں کے ہاں وہ نہیں جو اللہ کا ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں مشترک ہیں، لیکن مثلا یہ بات کہ مولانا کی زبان سے بات نکل گئی کہ اوم ہوا کی طرح ہے، تو اللہ بھی ایسے ہی، نعوذ باللہ، اللہ خالق ہے ہوا کا، خالق ہے آسمان و زمین کا۔ آسمان و زمین کے ظرف میں اللہ نہیں ہوتا ہے، اللہ بلند و بالا ہے، وہ علی و عظیم ہے، اور یہ ساری کائنات اس کی ذات سے باہر ہے، وہ خالق ہے، اور یہ کائنات مخلوق ہے۔ خالق و مخلوق گڑبڑ نہیں ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ جو تصور ہے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اس کو ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ذات ہر جگہ موجود ہے، تو نعوذ باللہ وہ حمام میں بھی ہے، گندی جگہوں پر بھی ہے، اور فلم کے ایکٹروں کے ساتھ بھی ہے، اور جہاں بھی برے اور نجاست کے کام ہو رہے ہیں وہاں اس کی ذات موجود ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ علی جو عظیم ہے، بلند و بالا ہے، اور وہ کائنات سے مماس نہیں ہے، کائنات اس سے مس نہیں ہوتی ہے، کائنات مخلوق ہے، اس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے اس کی ذات کے لیے جو اللہ نے صفات استعمال کی ہیں کہ وہ علی ہے، وہ عظیم ہے، وہ صاحب علو ہے، اس کا مقام بلند ہے۔ ہاں، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، ہر جگہ وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اپنے علم کے ذریعے تمہارے ساتھ ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو اپنے کو اہل حدیث اور سلفی کہتے ہیں اور عقیدوں کے جھگڑے کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس موضوع پر بات نہیں کی، وہ بھی بس سن کر ٹال گئے۔ وہ بھی اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی اس وقت کے مشرکوں سے دوستیاں رچائیں اور ان کے شرک کی بات کو بھی قبول کر لیں اور کسی کی اباہیت کی بات کو بھی قبول کر لیں۔ یہ سب غلط موقف ہے، ان پر اللہ کی طرف سے گرفت ہوگی۔ اس لیے بہرحال اوم کی جو تصویر ہے ان کی کتابوں میں وہ اللہ کی ذات اور صفات سے متفق نہیں ہے پورے طور پر، بعض باتوں میں اشتراک ہے، تو ہم ان بعض باتوں کے اشتراک کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ جو اوم ہے وہ اللہ ہے، ہرگز نہیں، جو اللہ ہے وہ اللہ ہے۔ اور گاڈ کا بھی جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اسی طرح لارڈ کا جو تصور پیش کیا گیا، یہودیوں کے ہاں جو اللہ کا تصور ہے اس میں بہت سی غلط باتیں ہیں، عیسائیوں کے ہاں جو اللہ کا تصور ہے وہ تثلیث کے ساتھ ہے، اور ہندوؤں کے ہاں جو اللہ کا تصور ہے اس میں بہرحال شرکیات کی نجاستیں شامل ہیں، اس میں بہت سے اوصاف اگر آ گئے ہیں جو مشترک ہے اللہ کی صفات کے ساتھ، تو ان کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ دیں گے کہ جو اللہ ہے بالکل وہی اوم ہے، ہرگز نہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور جو تعارف اوم کا کیا گیا ہے اس میں ان کی تحریفات ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ جاننا چاہتے ہیں اسی اللہ کو، پہنچنا چاہتے ہیں اسی تک، بیان کرنا چاہتے ہیں اسی کو، لیکن ان کے پاس زبان نہیں ہے، ان کے پاس فہم نہیں ہے، انہوں نے تحریفات کی ہیں، انہوں نے خلط مبحث کیا ہے، تلبیسات کی ہیں، اس لیے صحیح بات باقی نہیں رہ گئی۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ جو اوم ہے وہ اللہ ہے، اور پھر نعوذ باللہ یہ کہ جیسے اوم ہوا ہے مثلا اور ہر جگہ ہے، بالکل یہ غلط ہے، ہر جگہ اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، وہ ہر چیز کو محیط ہے اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو اس لیے بات کسی ایسے مجمع میں اگر کہنی بھی ہے تو ان کے حوالے سے ان کے خلاف جو چیز حجت بن سکے وہ کہہ دینی چاہیے، لیکن اشتراک نہیں ہے اور بہت سے فروق ہیں، اور اللہ نے جو تعارف قرآن پاک میں اپنا کرایا ہے، ہم جب پیش کریں گے قرآن کی زبان میں بات کریں گے، پیغمبروں کی زبان میں بات کریں گے،
ہم اس زبان کو جب بھی بدلیں گے اور ان کی رعایت کریں گے تو پھر خطرہ یہ ہے کہ ہم گڑھے میں گر جائیں گے۔ اسی طرح منو کا جو لفظ ہے، منو آدم نہیں ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہندوؤں کے یہاں منو شاستر ہے، اور منو شاستر میں ایسے ظلم کی باتیں ہیں، ایسی ذاتیاں ہیں، دلتوں کے خلاف اتنے سخت قوانین ہیں، جابرانہ وحشیانہ، عورتوں کے خلاف اتنے سخت قانون ہیں، اور اسی طرح آبادی کے بہت سے طبقات کے خلاف قانون ہے، اور انسانوں کو طبقوں میں بانٹا گیا ہے۔ یہ سب منو شاستر میں ہے۔ تو اب وہ منو کون تھا کون نہیں تھا وہ اللہ جانے، بہرحال وہ آدم نہیں تھے۔ اس لیے ہم منو کو آدم قرار دیں گے تو اس کا مطلب کہ منو کی جو شاستر ہے وہ آدم کی ہے۔ گویا آدم تو اللہ کے نبی تھے، ان کا تو جو بھی قانون تھا، جو بھی اللہ نے ان کو بتایا وہ وہی تھا جو قرآن پاک میں ہے، اور جو منو شاستر میں ہے اس میں تو ایسے ظلم کی کہانیاں ہیں کہ وہ ناقابل برداشت ہیں۔ اور اسی لیے امبیڈکر نے جو ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے بانی ہیں گویا کے، اور چیئرمین تھے اس کمیٹی کے جس نے قانون وضع کیا، انہوں نے منو شاستر کو جلایا تھا، اور آج بھی دلت منو شاستر کے خلاف اپنے دلوں کے اندر غیظ و غضب کی آگ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف سخت ترین قوانین اس میں موجود ہیں۔ اس لیے ہم کیوں منو کو آدم کہیں جب وہ منو شاستر والا جو منو ہے اس نے تو ظلم کی انتہائیں کر دی تھی؟ تو کیا ضرورت ہے صاحب زبردستی کے اشتراک پیدا کرنے کی؟ اس لیے پوری معذرت کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ مولانا ان مماثلتوں کا تذکرہ بالکل نہ فرمائیں۔ آپ کی زبان سے تو بس قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ سنا جائے اور احادیث کا ترجمہ سنا جائے، اور جو موضوع ہے ان کی کتابوں کا اور ان کے حوالوں کا وہ ذاکر نائک کے لیے چھوڑ دیں، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کو یاد ہے، ان کے ایک ایک اشلوک یاد ہیں، وہ ان کو پیش کر سکتے ہیں، یہ موضوع ان کے حوالے کر دیں، کیونکہ جو اس کا اسپیشلسٹ نہیں ہے وہ اس موضوع میں اگر بات کرے گا تو غلطیاں ہو جائیں گی۔